الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا، سارے جہان کو تھامنے اور سنبھالنے والا۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہیت اور اقتدار اور اس کا علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا۔ یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا۔ سب تیرے بندے ہیں تو معبود اور مسجود ہے۔ سب تیرے بندے ہیں تو معبود اور مسجود ہے۔ سب تیرے محتاج ہیں، کیا اولیاء کیا انبیاء۔ حکم سے تیرے زمین و آسمان گردش میں ہیں۔ حکم سے تیرے زمین و آسمان گردش میں ہیں،
تابعی فرما ہے تیرے بحر بر آب و ہوا، ذرہ ذرہ پتا پتا تیری صنعت کا گواہ، بلبل و قمری ہیں تیری حمد میں نغمہ سرا، رازق و خلاق رب المشرقین و مغربین، رازق و خلاق رب المشرقین و مغربین، مقتدر قادر قدیر و مالک روز جزا، کون ہے تیرے سوا بندہ نواز و دستگیر، کون ہے تیرے سوا بندہ نواز و دستگیر، تو ہی سنتا ہے شکست شیشہ دل کی صدا، زیب دیتی ہے تجھی کو سروری و برتری، تو سزاوار عبادت کچھ کو سجدہ ہے روا، ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ، ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ، پتا پتا کی زباں ہے اور حمد کبریا، تو وہ قادر تیری قدرت عرش و کرسی کو محیط ہے، تیری فرما روائی میں ظہور استوا، رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے رسول، مدتوں تک یہ مقدس سلسلہ چلتا رہا، ہو گیا اتمام نعمت آنے والے آ چکے، ہو گیا اتمام نعمت آنے والے آ چکے، آخری نقطہ پہ یہ دور نبوت رک گیا، یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا، کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو، کیوں غیر کے در پر ہاتھ پھیلاتے ہو، کیوں غیر کے در پر ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو، بزرگان محترم، برادران عزیز، اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو موضوع چھڑا ہوا ہے وہ کیا ہے، یہ خدا کا فضل ہے آپ پر بھی مجھ پر بھی، اس مسجد کے ماحول پر بھی، اس کے در و دیوار پر بھی، کہ خدا بند قدوس نے وہ کچھ کہنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ جس کے لیے خالق کائنات نے یہ سارا جہان بنایا تھا، قرآن حکیم کے اندر ایک مقام پر اللہ کریم نے بڑے واضح انداز سے زمین و آسمان کی تخلیق اور ان کی بناوٹ کا مقصد بیان کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آیتیں بھی آپ کو سنا دوں۔
28ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ طلاق. اور اس میں شروع میں کچھ طلاق کے مسائل بھی بیان ہوئے جو پورے قرآن کریم کے اندر صرف اسی سورت کے اندر بیان ہوئے. اگرچہ سورہ بقرہ کے اندر بھی اور دیگر صورتوں کے اندر بھی یہ مسائل ہیں، لیکن اس سورہ مبارکہ جس کا نام ہی طلاق رکھا گیا ہے، اس کے اندر بڑے عجیب سے انداز سے پروردگار عالم نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے. اس سورہ مبارکہ کی یہ 28ویں پارے کی سورت ہے اور 65ویں نمبر کی سورت ہے سورہ طلاق. قرآنی ترتیب میں آپ کے علم میں ہے 114 صورتیں ہیں، تو شروع سے سورہ فاتحہ سے لے کر یہاں تک جو ترتیب بیان ہوئی ہے اس میں سورہ طلاق 65ویں نمبر پر ہے. اور اس سورہ مبارکہ کے کل 12 آیات ہیں. سورہ قرآن کریم جو میرے سامنے اس میں 12 آیات. میں نے کہا آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، ایک آیت زیادہ کر دی. 12 آیات ہیں اور 12ویں آیت اس طرح ہے: اللہ الذی خلق 7 سماوات اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ على كل شيء قدیر وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. وہ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور ویسی ہی زمینیں بھی. اللہ کے فیصلے ان میں اترتے رہتے ہیں، نافذ ہوتے رہتے ہیں، تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ بھی کہ اللہ ہی کے علم میں ہر چیز کا احاطہ ہے. یہ آیت کریمہ جو آیت الکرسی ہے ابھی بیان ہوگا انشاءاللہ. اچانک میرا ذہن منتقل ہوا اس آیت کریمہ کی طرف، اور اس کو میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں، لیکن پتہ نہیں آپ حضرات کو یاد ہے یا نہیں ہے. آج پھر میں اس کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کراتا ہوں کہ زمینیں اللہ نے کیوں بنائیں، آسمانیں کیوں بنائے. بس 7 آسمان بھی اللہ نے بنائے، اتنی زمینیں بھی. اللہ فرماتا ہے لِتَعْلَمُوا، کیوں؟ کہ تمہیں معلوم ہو جائے، تم جان لو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ایک بات. وَلِتَعْلَمُوا، اور یہ بھی جان لو ان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے دائرے کے اندر گھیر لیا ہے. یعنی سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے. یہ آسمان و زمین کی تخلیق کا مقصد ہے، اور یہی بات آیت الکرسی جو اس وقت موضوع بحث ہے اس میں اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے. اس سے پہلے بھی نشاندہی کر چکا ہوں کہ یہ آیت قرآن کریم کی سب سے زیادہ افضل آیت ہے.
صرف قرآن کریم ہی کی نہیں بلکہ تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل آیت یہی ہے۔ نہ تورات میں اس جیسی آیت اللہ نے اتاری، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، حتیٰ کہ قرآن کریم کے اندر بھی اس شان کی آیت اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ مشہور ہے اس کا نام آیت الکرسی، اور شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جسے آیت الکرسی یاد نہ ہو یا اس کی اہمیت اسے معلوم نہ ہو۔ میں بار بار اسلوب بدل بدل کر آپ حضرات کی توجہ اس طرح مبذول کراتا ہوں کہ یہ آیت کو یاد ہونی چاہیے، آپ کے ہر گھر کے ہر فرد کو یاد ہونی چاہیے۔ خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی، بڑی عمر والوں کو بھی، اور چھوٹی عمر والے جو بچے بول سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ بول سکتے ہیں۔ چند روز پہلے میری بیٹی یہیں لاہور میں رہتی ہیں، وہ آئیں، ہفتے میں ایک دفعہ انہوں نے چکر لگانا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا بیٹا ہے ان کا، طلحہ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے۔ تو خود ہی بتانے لگی کہ میں نے اس کو آیت الکرسی یاد کرائی۔ میں بڑا خوش ہوا، میرے دل کی مراد تو اللہ نے پوری فرما دی کہ میری بیٹی کو اس بات کی اہمیت معلوم ہوئی، الحمدللہ۔ اور پھر اس بچے نے آیت الکرسی سنا دی۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، الحمدللہ العظیم۔ میرے خاندان میں بہت سے لوگ قرآن کے حافظ ہیں، بچیاں بھی حافظ ہیں، بچے بھی حافظ ہیں۔ یہ میرا بیٹا جو جمعے کے روز میرے بعد ممبر پر عربی کا خطبہ پڑھتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے، یہ بھی قرآن کا حافظ ہے۔ اسی مسجد کے اندر اس نے کئی بار سنایا ہے قرآن۔ میرا چھوٹا بھائی انگلینڈ میں رہتا ہے، چونکہ شروع میں میرے ہی ساتھ رہے، میں نے انہی راستوں پر ان کو لگایا۔ قرآن کریم اس نے حفظ کیا، بڑا خوبصورت قرآن کریم پڑھتا ہے۔ بلکہ مجھے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ وہ دن کو اپنا کام کرتا ہے اور عصر کے بعد کام چھوڑ دیتا ہے۔ عصر میں تمام محلے کے بچے، لڑکیاں اور لڑکے، ان میں بنگالی بھی ہیں، پاکستانی مسلمان بھی ہیں، اور دوسرے علاقوں کے مسلمان بچے بھی ہیں، بچیاں بھی، ان کو حفظ بھی کراتا ہے اور قرآن کریم لفظ بھی پڑھاتا ہے۔ بہت خوشی مجھے اس بات کی۔ میں نے کہا یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ نے دنیا کا پیسہ جو ہے اس کو ایک طرف رکھ کر اس وقت قرآن کریم پڑھانے کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے 2 بیٹے قرآن کے حافظ ہیں، الحمدللہ العظیم۔ کوشش تو میری ہی تھی، شروع میں جب پڑھنے نکلا تھا تو ان کو ساتھ ہی رکھا اور حفظ پر لگایا، حافظ بن گئے قرآن کریم۔ یہاں نماز پڑھائی ہے پچھلے دنوں میں، میرا خیال ہے کیوں قاری صاحب، عبدالقیوم صاحب نے نماز پڑھائی ہے، بہت خوبصورت قرآن پڑھتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے آواز بھی اچھی دی اس کو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کے لیے بھی اگر آپ اہتمام کریں گے، اہتمام آپ کا ہوگا، بچے کو تو خود نہیں پتا تھا، لیکن ماں باپ اہتمام کریں گے تو بچہ قرآن یہ سورہ مبارکہ کم از کم اس کی آیت الکرسی جو یاد رہے گی، اور یہ سب آپ کے اعمال میں ایک نیکی درج ہوگی۔ یہ تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ اس شان کی آیت اللہ نے قرآن میں بھی نہیں اتاری اور نہ کسی اور آسمانی کتاب کے اندر۔ تو جب وہ بچے کو یاد ہوگی اور آپ کے اہتمام سے، وہ آپ کا پوتا ہے یا بیٹا ہے یا نواسا ہے یا کوئی اور ہے، وہ یاد کرے گا تو وہ اس کے نام اعمال میں نیکی تو ہے ہی، لیکن آپ کے نام اعمال میں نیکی اللہ نے لکھ دی۔ اب سن ہی چکے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ اسم اعظم کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ بھی سن چکے ہیں کہ جس گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، شیطان اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ ابھی آپ گھر جائیں گے، اللہ خیریت سے لے جائے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اگر ابلیس اور اس کی ذریت وہاں اپنا قدم جما چکی ہے، آپ کے داخل ہونے سے پہلے اللہ ان کو نکال دے گا، پھر وہ نہیں آئیں گے۔ اس بات کو بھول نہ جانا۔
اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، یہ دعویٰ۔ اس کے بعد اس کے دلائل ہیں۔ پہلی دلیل ہے الحی، وہ زندہ ہے۔ آپ سوچیں گے، کہیں گے بھئی زندہ تو ہم بھی ہیں، بے شمار چیزیں زندہ ہیں، لیکن ہماری زندگی ناپائیدار زندگی ہے، آج ہیں کل نہیں، کس وقت اللہ اپنے پاس بلا لے۔ لیکن اللہ ایسی زندگی کے مالک ہے کہ اس پر موت نہیں۔ اس نے قرآن حکیم کے اندر ایک جگہ فرمایا بتوکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ اس زندہ پر کرو جس پر موت نہیں ہے، اور جس پر موت ہے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو الحی یہ پہلی دلیل ہے اس کے الہ ہونے کی کہ اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ اور یہ وہی ہے لا الہ الا ہو۔ پہلی دلیل ہے الحی کہ وہی زندہ ہے، کسی اور کے لیے آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ دائمی زندگی کا مالک ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ صرف اللہ ہی ہے۔ کچھ نہیں تھا، اللہ تھے، سب کچھ بنا دیا اس نے تو ہے، اور کچھ نہیں ہوگا تو اللہ اس وقت بھی زندہ رہیں گے۔ وہ صرف زندہ ہی نہیں، القیوم بھی ہے۔ قیوم، قیوم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو قائمن بنفسہ و قیوم لغیرہ، خود بھی اپنی ذات سے وہ قائم ہے، کسی اور نے اس کو قائم نہیں رکھا، اور وہ ساری کائنات کو وہ سنبھال رہا ہے، قائم کیا اس نے۔ قیوم اس ذات کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے یہ بڑا خوبصورت نام ہے۔ بچوں کے نام رکھیں لیکن عبد القیوم، قیوم نہیں۔ قیوم کہنا جرم ہے، قیوم صرف اللہ ہی کی ذات ہے اور کوئی قیوم نہیں۔ میرا چھوٹا بھائی جس کا بھی میں نے ذکر کیا، قرآن کا حافظ ہے، حافظ عبد القیوم، تو علاقے کی جو ایک جاہلانہ روش ہوتی ہے اس سے ہمارے گھر کے اندر بھی اور یہ ہمشیرائیں اور قیوم قیوم کے بلانے لگی، تو مجھے جب پتہ چلا تو مجھے سخت تکلیف ہوئی۔ میں نے والدہ سے بھی ہاتھ جوڑ کر یہ کہا کہ آئندہ کے لیے ان کو قیوم نہ کہیں، یہ عبد القیوم ہے۔ بس وہ دن تھا، اور آج وہ عبد القیوم ہے، قیوم نہیں ہے، الحمدللہ۔ اور یہ میں ساتھ ہی اس توجہ اس طرح مبذول کرا لوں کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کسی نام کو آپ نے اپنے بچے یا کسی عزیز کا رکھا ہے تو عبد لگائیں۔ عبد القیوم ہے، عبد الستار ہے، عبد الغفار ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، عبد الکریم ہے۔ جتنے بھی اللہ کریم کے صفاتی نام ہیں ان کے ساتھ عبد لگائیں اور نام رکھیں۔ وہ ساری برکتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ جس کا نام رکھا گیا اس کو بھی دیں گے، اور آپ نام رکھنے والوں کو اور آپ کے گھر والوں کو بھی یہ برکتیں خدا دیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اہتمام کریں اس بات کا کہ کوئی شخص اس آدمی کا، اس بچے کا، اس بڑے کا نام وہ نہ لے جو پروردگار عالم کا ذاتی نام ہے، اس کے ساتھ عبد لگائے۔ عبد القیوم ہے، قیوم نہیں ہے۔ عبد الرحمن ہے، رحمان نہیں ہے۔ رحمان صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اسی طرح جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں ان کے ساتھ عبد لگائیں، اور انشاءاللہ اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ میں اس مجلس کے اندر مختلف اوقات کے اندر مختلف چیزوں کی طرف توجہ آپ کی مبذول کراتا رہتا ہوں،
ناموں کے سلسلے میں ہمارے ہاں بڑی غلطیاں پائی جاتی ہیں. ہمارے پاکستانی مسلمان کو کھلاڑیوں کے نام، خصوصاً انڈیا کے کھلاڑی جو ہندو اور سکھ ہیں یا پاکستان کے اندر ہیں، تو ان کے نام صحیح نہیں. اسی طریقے سے بچوں کے نام ڈراموں میں جو نام دیکھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، وہ رکھ دیے جاتے ہیں. جو فلموں کے اندر نام ہوتے ہیں وہ رکھ دیے جاتے ہیں. کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پوچھا جائے کیا نام ہے تو وہی جو جاہلانہ نام ہے وہ بتا دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ مطلب یہ غلط نام ہے. اس کو صحیح سمجھ کر اگلے کو رہنمائی کر دیں کہ یہ نام ایسا ہے. یہ یاد رکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے، سنا چکا ہوں اس سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سموا باسماء الانبیاء، بچوں کے نام رکھو نبیوں کے ناموں پر. ابراہیم نام رکھیں، اسماعیل نام رکھیں، اسحاق نام رکھیں، ایوب نام رکھیں. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہیں. ایک بات یہ. دوسری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے افضل نام عبداللہ ہے. جتنے بھی نام ہیں، ظاہر میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ساتھ عبد لگائیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے عبداللہ، لفظ اللہ. جیسے کہ ابھی آپ اس آیت کرسی کے حوالے سے اللہ لا الہ الا ہو، سب سے پہلا جملہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے افضل نام عبداللہ ہے، پھر عبد الرحمن ہے، پھر باقی جتنے بھی صفاتی نام. تو اس طرح میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ آپ اپنی ذاتی کوششوں سے خاموش تماشائی نہ بنیں کہ آپ کا کوئی بھتیجا ہے یا بھانجا ہے یا پوتا ہے یا نواسا ہے، اس کے بڑوں نے جو نام رکھ دیا آپ چپ کر کے دیکھتے رہے. آپ غلطی کی نشاندہی کریں، یہ غلط نام ہے. اللہ آپ کو جزا بھی دیں گے، اجر بھی دیں گے، اور اس کی رہنمائی ہو جائے گی. اور اگر فرق کو کوئی آدمی زندگی کرے، کسی عالم سے پوچھیں. یہاں 10 نوجوانوں نے مجھ سے پوچھا اور میں نے ذرہ برابر کسی کا لحاظ نہیں رکھا. الحمدللہ العظیم نام صحیح ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھو، یا اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے، یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے ناموں پر نام رکھو. بس ایکٹروں کے اور ایکٹریسوں کے نام نہ رکھو. آپ کے گھر میں نحوست آئے گی، برکت نہیں آئے گی. صحابہ کرام مقدس شخصیت ہیں، اللہ کے پیغمبر کے ساتھی ہیں. ان کے ناموں پر نام رکھو بچوں کے، انشاءاللہ برکتیں آئیں گی. اب میں موضوع سے نکل جاؤں گا. سچی بات یہ ہے ہمارے ہاں رفظ کا اس قدر اثر ہے، اتنا اثر ہے، کیونکہ میں ایک حساس طبیعت کا آدمی ہوں، کچھ دینی سمجھ میں اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ ہر گھر کے اندر بچوں کے نام جو ہیں وہ رافضیانہ تاثرات. ابو بکر کا نام مشکل سے آئے گا. ابو بکر اور صدیق، عمر، فاروق، عثمان، یہ نام نہیں آئیں گے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جوتیوں پر قربان ہم، ان کی جوتیوں کی مٹی بھی ہمارے لیے سرمہ بصیرت ہے. ان کے ناموں پر نام تو رکھیں گے، لیکن یہ نام کہاں سے سیکھا؟ اور بڑے صحابہ جو ہیں، ابو بکر صدیق کا نام کیوں نہیں آیا؟ فاروق اعظم کا نام کیوں نہیں؟ سیدنا عثمان ذی النورین کا نام کیوں نہیں؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا. حتیٰ کہ مسجد کا جو ملا ہے میری طرح کا، وہ بھی بے حسی کا ایک مجموعہ ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کرے. عالم جب رہنمائی کرے گا تو انشاءاللہ لوگ صحیح راستے پر آ جائیں گے.
سب صحابہ اکرام ان کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہیں، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، وہ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور عظیم الشان صحابی ہیں، لیکن ان سے بڑا رتبہ ہے فاروق عثمان ذی النورین کا، ان سے بڑا رتبہ ہے فاروق اعظم کا، ان سے بڑا رتبہ ہے صدیق اکبر کا۔ انبیاء کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ جو ابو بکر صدیق کا ہے۔ ہمارے ایک نوجوان اس وقت شاید یہاں نہ ہوں، یہیں بیٹن روڈ پر رہتے ہیں، لیکن کاروبار وہ دور کہیں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ العظیم انہوں نے ہماری اسی ترغیب سے بچوں کا نام بڑے کا نام ابو بکر رکھا ہے، وہ قرآن کا حافظ بھی ہے۔ دوسرا ایک نام عمر رکھا ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے۔ تو یہ میری ذمہ داری تھی، میں نے رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بخشی۔ انہوں نے حالانکہ ان کا سارا گھرانہ پیچھے سے ابن عن جد کمزور عقائد والا، لیکن یہ اس نوجوان نے اللہ پاک اس کو اپنی رحمتوں سے نوازے، برکتیں عطا فرمائے۔ چند روز پہلے اس کی بچی کا یہاں نکاح بھی ہوا ہے۔ تو جو کچھ ان کو بتایا الحمدللہ اللہ نے عمل کی توفیق نصیب فرمائی۔ میں آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں اور آپ بھولے نہیں ہوں گے کہ میں اپنے سب دوست جس مسجد والے ہیں، مسجد سے تعلق رکھنے والے ہیں، سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ درخواست بھی آپ سے کرتا ہوں کہ میرے لیے دعائیں کریں۔ مجبور نہیں کر سکتا آپ کو، آپ کریں تو آپ کا احسان ہوگا، نہیں کریں تو کوئی بات نہیں، لیکن میں جو دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، آپ پر احسان نہیں کر رہا، میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے اس مزاج دیا ہے، رات کے نصف حصے میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تقریباً پون گھنٹہ میں سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ امریکہ سے شروع کرتا ہوں، ہمارے دوست احباب ہیں، میرے عزیز بھی ہیں، اور کوہستان تک، پاکستان کے چپے چپے پر جہاں جہاں بھی ہماری ذمہ ہے، ہمارا حلقہ احباب ہے، علماء ہیں، دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، آپ حضرات کی طرح لوگ ہیں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بہت سارے ایسے جن کے نام بھی لیتا ہوں، مجھے نام جن کے معلوم ہوتے ہیں اس وقت یاد آتے ہیں، نام لیتا ہوں میں الحمدللہ، لیکن میرے رب کو سب کچھ معلوم ہے۔ تو آپ حضرات اگر میری بات کو درست سمجھتے ہیں تو میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا زندگی کے جتنے سانس بھی ہیں اللہ پاک دین کا کام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ راضی بھی ہو جائے، قبول بھی کر لے۔ اس کی قبولیت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جو کچھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ قرآن حکیم اللہ کی مقدس کتاب، آسمانی تمام کتابوں سے سب سے اونچی کتاب، سب سے بڑے درجے والی کتاب قرآن کریم، اور قرآن کریم میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی آیتیں نازل فرمائی، 6236، 6666 نہیں، اچانک مجھے ذہن آگے میں آپ کی طرف ان قریب انشاءاللہ ایک پرچہ لگ جائے گا اس مسجد کے اندر، پوری صورتوں کے نام بھی ہوں گے بڑے خوبصورت طریقے سے لکھے، اور ہر صورت کے اندر جو آیات ہیں ان کی تعداد بھی لکھی ہوگی، اور پھر تقابل کرنے تو قرآن کریم کھول کر تقابل کر لینا۔ کتنی ہیں آیتیں؟ 6236، اور انشاءاللہ ان قریب آپ دیکھیں گے اور یاد بھی ہو جائیں گی۔ سب آیات میں سب سے زیادہ شان والی آیت اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی بنائی ہے، اور میں نے بتایا نا کہ اس میں ایک دعویٰ ہے، باقی سب دلائل ہیں۔ الحی ایک دلیل، القیوم دوسری دلیل، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم تیسری دلیل، لہ ما فی السماوات ما فی الارض چوتھی دلیل، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ پانچویں دلیل، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم چھٹی دلیل، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء،
وسع کرسی السماوات والارض، یہ سب دلائل ہیں. ولا یعود حفظهما وهو العلی العظیم، یہ سب دلائل ہیں. اس میں دعویٰ صرف اللہ لا الہ الا ہو. یہ یاد رکھیں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام خالق کائنات نے بھیجے ہیں، سب انبیاء کرام علیہم السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کے سامنے جو دعویٰ پیش کیا وہ یہ تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. مثلا سورہ اعراف میں ہے 51 نمبر، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم اللہ کی بندگی کرو، بس اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی اس کے سوا تمہارا کوئی اور الہ. ایک ہی اسلوب ہے انبیاء کا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمودیوں کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ ہی کی بندگی اس کے سوا تمہارا کوئی اور الہ نہیں. لفظ الہ پر توجہ مبذول رکھیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم اللہ کی بندگی اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور الہ نہیں. بار بار آپ کی توجہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کسی کافر کو آپ مسلمان جب کرتے ہیں تو اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں، پہلے نماز نہیں پڑھاتے، روزہ نہیں رکھواتے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ پڑھ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کے اندر آتا ہے سورہ اعراف میں، قل یا ایھا الناس، آپ اعلان کرو اے دنیا بھر کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا بھیجا ہوں تمہاری طرف، تم سب کی طرف. الذی لہ ملک السماوات، اس اللہ کا بھیجا ہوں جس کے پاس بادشاہت ہے آسمان و زمین کی. لا الہ الا ہو، اللہ کا سوا کوئی اور الہ نہیں. قرآن حکیم کے اندر اسلوب بدل بدل کر اس مسئلہ الہ کو سمجھایا ہے. مثلا ایک مقام میں ہے سورہ نام میں، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، میرے لاڈلے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیے بتاؤ تو سی، اگر اللہ تمہارے کانوں کی شنوائی چھین لے، سننے کی طاقت خدا ختم کر دے، وَأَبْصَارَكُمْ، اللہ بینائی چھین لے، دیکھنے کی طاقت ختم کر دے، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں پر مور لگا دے، سمجھنے کی عقل بھی تمہاری مار دی جائے. من الہ غیر اللہ، پھر بتاؤ اللہ کے سوا کون سا الہ ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، یہ چیز بھی تمہیں واپس لا کر دے گا. اللہ اکبر. یہ کس کا چیلنج ہے؟ اللہ ہی کا. اللہ ہی فرما رہے ہیں یہ سب تمہاری قوت شنوائی، سننے کی طاقت بھی میں نے دی، دیکھنے کی طاقت میں نے دی، سمجھنے کی طاقت میں نے دی، اگر میں یہ چھین لوں تو میرے سوا کون لا کر دے سکتا ہے. لیکن اسلوب کیا ہے؟ من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون الہ ہے، کون حاجت روا ہے، کون مشکل کشا ہے. اللہ اکبر. شاہد اللہ، یہ بھی اسلوب قرآن کا دیکھیں، اللہ گواہی دیتے ہیں انہو لا الہ الا ہو، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. والملائکہ، تو فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، انصاف پر قائم علماء بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا
کوئی اور الہ نہیں، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، وہی عزتوں والا حکمتوں والا ہے۔ قرآن کا انداز دیکھیے، قرآن آپ کی تلاوت ضرور کرتے ہوں گے، خدا توفیق دے۔ میری درخواست ہے آپ سے، ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے، قرآن کی تلاوت نہ چھوڑیں۔ رات کو آپ کوئی کام نہیں کرتے، اللہ سے دعا مانگے، خدا رات کے پچھلے پیر میں آپ کی آنکھیں کھول دیں گے، تہجد بھی پڑھیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں۔ کسی معتبر عالم کا لکھا ہوا ترجمہ بھی ساتھ دیکھیں، رہنمائی اگر آپ چاہیں گے تو میں انشاءاللہ کروں گا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت سے آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ ہم کس کے بندے ہیں، اور پھر یہ کس کا کلام پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر کیا کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں یعنی آیت الکرسی، اس کے 10 جملے ہیں، ایک دعویٰ ہے، باقی 10 جملوں میں 10 دلائل ہیں۔ ان 10 دلائل کا خلاصہ نکالیں، صرف 2 باتیں، امید ہے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استحضار تام نصیب فرمایا، یعنی آپ کے حافظے کو قوی فرما دے کہ آپ کو یہ چیز بھولے نہ۔ اس آیہ کریمہ جو بڑی شان والی آیت ہے، اس کے پہلے ایک دعویٰ ہے، اس کے بعد 10 دلائل ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ ہی الہ ہے، کیوں، یہ بھی وجہ ہے، یہ بھی وجہ ہے، یہ بھی وجہ ہے، یہ بھی وجہ ہے۔ لیکن ان 10 جو دلائل ہیں، ان کا خلاصہ کا نکالیں تو صرف 2 باتیں نکلتی ہیں۔ اب سوچیں گے ضرور، اللہ تعالیٰ سوچنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے، میں اپنے الفاظ بولتا ہوں، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے، بس۔ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، ساری طاقتوں کا مالک بھی اللہ ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ آپ قرآن کریم میں جہاں سے بھی پڑھیں گے، مثلا ایک آیت ہے آل عمران کی، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، وہ اللہ ہی ہے جس پر آسمان و زمین کی کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں، آسمانوں کی ہر چیز کو جاننے والا بھی اللہ ہے، زمین کی ہر چیز کو جاننے والا بھی اللہ ہے۔ یہ ایک دلیل، هو الذی یصورکم فی الارحام ما یشاء، وہی تو ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں، جیسا چاہتا ہے، گورا بنا دے، کالا بنا دے، حسین بنا دے، وہ شکلیں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جس طرح۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، یہ کام کرنے والا اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کو جاننے والا بھی وہ ہے، ماں کے پیٹ میں شکلیں بنانے والا بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ نعرہ تکبیر! قرآن حکیم میں سورہ انبیاء 17 پارے میں ایک سورۃ نبیوں کے نام پر نازل ہے، بہت سے نبیوں کا تذکرہ ہے، اس میں یہ انداز بھی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، میرے لاڈلے پیغمبر آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھی بھیجے، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم اس کی طرف یہ حکم بھیجتے، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، میرے سوا کوئی اور الہ نہیں، میری بندگی کرنا۔ اور پھر
اللہ اکبر، اللہ تیرے سمجھانے پر قربان۔ اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، لوگوں کان کھول کر سن لو، آسمانوں میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا ہے، زمین میں کوئی اور الہ ہوتا، لفسدتا، دونوں کی آپس میں لڑائی ہوتی، زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ لیکن الہ تو وہ ہوتا نہیں جو طاقت کا مالک ہے اور اس کے مقابلے میں کسی اور کی طاقت نہیں۔ اگر زمین میں بھی اللہ کوئی اور الہ ہو اور آسمان میں بھی کوئی اور الہ ہو تو پھر آپس میں لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے؟ اللہ نے خود اعلان کر دیا لا فسدتا، نہ زمین رہتی نہ آسمان رہتا۔ ایک مقام میں اللہ پاک سورہ زخر میں والذی فی السماء الہ، اللہ ہی آسمانوں میں الہ ہے، وفی الارض الہ، زمین میں بھی اللہ ہی الہ ہے، وہو الحکیم العلیم، کوئی اور الہ نہیں، اللہ ہی الہ ہے۔ ایک مقام میں اللہ پاک سورہ مومنون مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ، اللہ کا بیٹا بنانے والوں کو پہچان بھی چکے ہوں گے۔ اللہ اعلان فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اس کے سوا کوئی اور الہ بھی نہیں۔ اگر کوئی اور الہ ہوتا اذا لذهب كل الہ بما خلق، تو پھر ہر الہ اپنی مخلوق کو اڑا کر رکھ دیتا، تباہ و برباد کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بھی اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِلَٰهٌ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، کوئی بھی بڑے سے بڑا یہ کہہ دے کہ میں اللہ کے سوا الہ ہوں، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، ہم اس کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ اللہ ہی الہ ہے، کوئی اور الہ نہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے تو ہم اس کو سیدھے دوزخ میں بھیجیں گے، کوئی گنجائش نہیں زمین و آسمان میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آیت الکرسی میں سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ کیوں؟ الحیو، کہ وہی زندہ ہے، دائمی زندگی کا مالک وہی ہے، اس پر موت نہیں۔ القیوم، خود بھی قائم ہے، سارے جہان کو قائم رکھنے والا ہے، سارے جہان کو سنبھالنے تھامنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ اونگ آنا، نیند آنا یہ کمزوریاں ہیں، اور یہ کمزوری صفت مخلوق کی ہے، خالق کی نہیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، زمینیں بھی اس نے بنائی، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے، آسمان بھی اس نے بنایا، ان میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ اکبر۔ کون ہے جو خدا کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ انبیاء اکرام علیہ السلام جو شفاعت فرمائیں گے اپنے امتیوں کی، وہ بھی اللہ کی اجازت کے ساتھ، اجازت نہیں ہوگی تو بول نہیں سکیں گے، ایک لفظ بھی بول نہیں سکیں گے، قرآن حکیم کے اندر موجود۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ وہ ہے جو ساری زمین، ساری مخلوق کے روبرو ہو رہا ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو پیچھے ہو چکا ہے یا ان سے مخفی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اس کا علم بھی کامل ہے، اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، ساری کائنات کے اگلے پچھلے مل کر بھی اللہ کے علم میں سے ایک ذرے کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، جتنا وہ چاہتا ہے اتنا ہی ان کے پاس علم ہوتا ہے۔ اس کا اقتدار آسمان و زمین پر ہے،
زمینیں بھی اسی نے بنائیں، اختیار بھی اسی کا ہے۔ ذرا بھی زلزلہ لا دے، ہلا دے، اللہ اکبر، ہماری طرح کے انسان بد حواس ہو کر ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے۔ اس وقت انہیں کسی چیز کی خبر نہیں ہوگی میری بیوی کس حال میں، میرے بچے کس حال کے اندر ہے۔ قرآن حکیم کے اندر ایک جگہ ہے سورہ حج کے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا بھر کے انسانوں اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا بھونچال، قیامت کا زلزلہ بہت خوفناک چیز ہوگی۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے کہ زلزلہ قیامت بھونچال آئے گا، ہر ماں اپنے جس بچے کو دودھ پلاتی تھی اس کو بھول جائے گی، اس کو اپنی پڑی ہوگی، اپنا وہ شیرخوار بچہ یاد نہیں رہے گا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ اپنے حمل کو گھبراہٹ کے مارے گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو کہ ساری کائنات کے لوگ بدحواس پھر رہے ہیں، کسی کو کسی کی خبر نہیں۔ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، بدحواس نہیں ہوگا، لیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کے عذاب کی شدت کے خوف سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ کسی کا کچھ بھی اختیار نہیں، سب اختیار کس کا ہے؟ جس وقت مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے، اس کا ایمان پکا ہو جائے گا۔ اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ فلاں جگہ سے مجھے فائدہ ملتا ہے یا نقصان سے میں بچتا ہوں، ان کی نظر دوں، اس کے نیاز دوں، ان کے چڑھاوے چڑھاؤں، اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے جو آدمی یہ سوچتا ہے، جو اپنی زندگی کا مالک نہیں ہے۔ موت آئی، چلا گیا اس دنیا کو چھوڑ کر، پھر اپنے اس چارپائی پر لیٹنے والا نہیں تھا، دوسرے نے اٹھا کر اس کو لٹایا ہے۔ وہ اپنے کپڑے اتار کر کفن پہننے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، دوسرے نے اس کو کفن پہنایا ہے۔ وہ غسل کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، دوسروں نے غسل دیا ہے، اور پھر قبر کے اندر پہنچا دیا۔ وہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں یا کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں، لیکن دماغ خراب ہو تو پھر وہ اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ اور جس کا دماغ اللہ نے صحیح کیا، جو خدا سے مانگتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے ساری طاقتوں کا مالک صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ ہم سب بزرگوں کو مانتے ہیں، یاد رکھیں کسی کے دل میں وسوسہ نہ آئے۔ لاہور میں وہ مدفون ہیں یا دنیا کے کسی خطے پر، سب کو مانتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اختیار کا مالک اللہ ہے۔ وہ سب محتاج ہیں، مختار نہیں۔ مختار ذات پروردگار عالم کی ہے، اختیار والی ذات پروردگار عالم کی ہے۔ اگر کوئی مختار ہوتا تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہوتے، پھر آپ اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر نہ جاتے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے، ہم بھی ان کی زیارت کرتے، ہم ان کا دیدار کرتے۔ مختار ذات رب العالمین کے جب تک اللہ نے اس دنیا میں ان کو رکھا وہ تھے، صحابہ اکرام مسلمان ان کو دیکھتے تھے، دیدار کرتے تھے۔ جب اللہ نے اپنے پاس بلایا ایک پل نہیں لگا۔ اللہ یہ بتا رہے ہیں ساری طاقتوں کا مالک میں ہوں، میرے سوا کوئی اور نہیں۔ اور جس وقت مسلمان کا یہ عقیدہ بن گیا تو خدا قسم پکا مسلمان ہوگا۔ دعا یہ کریں کہ خدا بند خصوص آپ سمیت، میرے سمیت، ہمارے متعلقین، ہمارے جاننے والے جتنے، یا اللہ سب کے عقیدے پختہ کر دے، اپنے قرآن کے مطابق کر دے، اپنے نبی کے فرمان کے مطابق کر دے، نبی کی سچی عقیدت اور محبت نصیب فرما، صحابہ اکرام کی سچی عقیدت اور محبت نصیب فرما، ان کی اتباع، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے دوستو، انشاءاللہ زندگی ہوئی تو آپ کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں گی۔ آپ کو ایک کتاب ہے، جس نے بھی اس کو ترتیب دیا ہے اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ خصوصی شمارہ ہے بیاد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، جن کی قربانیوں سے، جن کی محنتوں سے میرے جیسا ناکارہ آدمی ممبر پر بیٹھ کر اللہ کی توحید آپ کو سنا رہا ہے۔ یہ ان کے قدموں میں بیٹھ کے یہ سب چیزیں ملی تھیں، تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی شخصیت پر جو کچھ کسی نے لکھا ہے وہ سب کے سب اکٹھا کر دیا گیا۔
بیاد شیخ القرآن، خصوصی شمارہ بیاد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، تعلیم القرآن رسالہ پنڈی سے حضرت شیخ نے جاری کیا تھا، آج بھی جاری چلتا ہے، اسی کے نام سے ہے۔ یہ آپ حضرات کو نماز کے بعد بار سے ملے گا۔ میری خصوصی آپ کو ترغیب ہے، آپ بے شمار چیزیں پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، اللہ توفیق دے، اس کو ضرور پڑھیں، پتہ چلے گا کہ حضرت شیخ القرآن صاحب نے کیسے زندگی گزاری ہے، کس طرح قربانیاں انہوں نے دی ہیں، ان کے لیے لوگوں نے کیا کیا تاثرات بیان کیے ہیں۔ ضرور آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا، نماز کے بعد اس کو لے لیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔